پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا، بعض بزرگ مولوی نہ تھے، مولوی گر تھے، یعنی مولوی تو نہیں تھے مگر مولویوں کو رنگنے والے تھے۔ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے عربی کا ایک حرف بھی نہیں پڑھا، مولوی تو کیا ہوتے۔ ہماری اصطلاح ہے میزان سے لے کر بخاری شریف وغیرہ دورائے حدیث شریف تک پڑھنے کا نام مولوی ہے۔ تو بعض اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں کہ عربی کا ایک حرف نہیں پڑھا، لیکن مولوی صاحبان اور عالموں کے لیے عالم گر بن گئے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آپ بھی بن سکتے ہو نہیں بن سکتے؟ تمہیں بن سکتے ہو نہیں بن سکتے؟ معلومات کر کر کے سیکھا جائے یہ چلانا۔ بہت سے ان پڑھ ہیں بالکل نہیں جانتے اور انہیں سیکھ لیا، ہم نے غور نہیں کیا، ہم جانتے نہیں ان کو چلانا۔ تو جو آدمی سیکھنا چاہے سیکھ سکتا ہے نہیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر علم حاصل کر لیا، منزل پہ پہنچ گیا۔ اور مولوی نہیں ہے، مولویوں نے مولوی علم کی بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچے، بزرگوں سے رہبری کرا کر، لیکن عام آدمی، ان پڑھ آدمی صرف سن سن کر۔ آپ حضرات سمجھو، اب تو عالم ہیں، مولوی ہیں، پوری حدیث شریف پڑھی ہیں، قرآن شریف کی تفسیر پڑھی جاتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں کہاں حدیث بخاری تھی؟ کہاں پڑھانے والے استاد اور علماء ہوتے تھے؟ وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ بیٹھ کر صحابہ نے وہ علم حاصل کیا کہ آج ساری دنیا ان کا لوہا مانتی۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے عالم اور اولیاء اللہ مل کر ایک صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا درجہ صحابی کا۔ نبی کے سامنے صحابی آیا اور کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے سامنے آیا، سینے کے سامنے سینہ، چہرے کے سامنے چہرہ سامنے آیا، تمام گناہ ختم ہو گئے، دل کی ساری اندھیریاں ختم ہو گئیں اور دل منور ہو گئے۔ بس چاہے نماز بھی نہ پڑھی ہو اور ابھی شہید ہو گیا، ختم ہو گیا ہو، مر گیا ہو کسی بھی طرح سے، لیکن پھر بھی وہ اتنا بڑا مقام ہے اس کا کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ کیا وجہ تھی؟ صرف صحبت تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں اللہ والوں کی صحبت سے شرم آتی ہے، ان کی خدمت کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت میں 30 سال مسلسل رہے، یعنی ناغہ نہیں کی، ایک مہینہ غائب ہو گئے، 8 دن غائب ہو گئے، نہیں، مسلسل خدمت کی، خدمت میں رہے۔ شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 30 سال۔ کتنے؟ 30 سال۔ اور تم کتنے دن رہے اپنے پیر کے پاس جب سے مرید ہوئے؟ ہے نا، 3 گھنٹے بھی مشکل ہوں گے، کیسے رنگ چڑھے گا؟ شیخ بولتا شاہ ہونا چاہیے، چپ شاہ نہیں۔ فرما رہے ہیں شیخ کو بولنا چاہیے، مرید کو چپ رہنا چاہیے۔ یہاں الٹا ہے، شیخ صاحب چپ، مرید چک چک کر رہا ہے کہ ایران کی تران کی سنا رہا ہے۔ ہاں، شیخ کا چپ شاہ ہونا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ بیچارے مرید گئے کام سے۔ ایسا نہیں کہ شیخ صاحب کے یہاں حلقہ ہو رہا ہے، شیخ صاحب گردن جھکا کر بیٹھ گئے، مریدین کیا کیا تصور کر رہے ہیں کہ نہ معلوم حضرت جی عرش الہی پر گھوم رہے ہیں یا کرسی کی سیر کر رہے ہیں۔ ارے کر رہے ہوں گے سیر، ہمیں کیا اس سے لینا، جو کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن مریدین کے پلے تو کچھ نہ پڑا۔ پیر صاحب گردن جھکائے کہیں گھومتے رہو، ہمیں کیا فائدہ ہوا ان کے گھومنے سے؟ جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کیا فائدہ ہوا؟ تو حضرت اس کی اصلاح فرما رہے ہیں، لیکن مریدین کے پلے تو کچھ نہ پڑا۔ جب آپ کے پاس سے خانقاہ سے گھر پہنچیں گے تو چونکہ ان کے کانوں میں تو سلوک کی کوئی بات بھی نہیں پڑی، روک ٹوک بھی نہیں ہو رہی ہے، پھر جو باتیں پیش آئیں گی ان کے پیش آنے پر رہبری کون کرے گا اور شیخ کے پاس کب تک رہے گا؟ تو شیخ کو چپچاپ نہیں ہونا چاہیے، روک ٹوک کرتے رہنا چاہیے اور کبھی کبھی جھڑک بھی دینا چاہیے، جیسا موقع ہو۔ کبھی دوا ٹھنڈی دی جاتی ہے، کبھی گرم دی جاتی ہے۔ اب پتہ چلے گا نا اس کو کہ اب گرم دوا دی ہے مانتا نہیں مانتا، ٹھنڈی دوا دی ہے مانتا نہیں مانتا۔
حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک طرف وہ بیٹھے ہیں اسی ڈبے میں، ایک طرف ایک پنڈت بیٹھا ہے، تو اس پنڈت نے دیکھا کوئی مولوی سا آدمی معلوم ہوتا ہے، ان کے ساتھ میں ایک دو آدمی اور عالم بھی تھے حضرت شیخ کی، اور وہ پنڈت جی اپنا اکیلے چیلا بیٹھا ہے۔ تو اس پنڈت نے یوں آنکھیں بند کر کے اپنا یوں آہستہ سے اور حضرت کے اوپر توجہ ڈالی، دل پر توجہ ڈالی۔ اب حضرت شیخ عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس کی کاٹ کیسے کہاں سے ہوتی؟ یہ جو انہوں نے نیا کھیل کھیلا ہے، یہ تو قرآن میں نہ حدیث میں۔ اب کیا کریں؟ اب یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ بھی تو پتہ نہیں ہے یہ ہو کیا رہا ہے میرے دل و دماغ کے اوپر، یہ بھی تو پتہ نہیں۔ اب حضرت کے بدن میں کب کبھی، دل پہ کب کبھی گھبراہٹ، بے چینی، دل و دماغ پریشان ہو گیا۔ تو حضرت نے سوچا یہ کیا ہونے لگا مجھے، اچھے خاصے کو بیٹھے بٹھائے کو کیا ہونے لگا؟ تو فوراً آپ نے بھی یوں آنکھیں بند کر کے اپنے پیر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف توجہ کی۔ یوں انہوں نے دیکھا اپنے شیخ کو، اور شیخ کی طرف توجہ جمتے ہی وہ بھاگ گیا، سب جو آ رہا تھا وہ اثر دل و دماغ پر، دل سب بھاگ گیا، ہوش میں آ گئے۔ اس نے بھی آنکھیں سے کھولی، لیکن راہ یوں جیسے کچھ نہیں کر رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے وار کیا، پھر حضرت نے ایسے ہی کیا، پھر ٹھیک ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر وار کیا، پھر حضرت ٹھیک ہو گئے۔ تو اس نے کہا، اس پنڈت نے آنکھ کھولنے کا کہا، مسکرایا کے کہا او تمہارا پیر بڑا طاقتور ہے، وہیں بیٹھا کاٹ رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں تھی، وہ پیر صاحب کو کیا خبر میرے مرید پہ کیا بیت رہی ہے، کہاں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کہاں مر رہا ہے، پیر کو کیا خبر؟ کسی کو خبر ہو بھی جاتی ہوگی جسے کشف ہوتا ہو، لیکن سب کو تو نہیں۔ لیکن پیر صاحب کو کیا خبر میرے مرید کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ تیرا پیر، کیونکہ اسے تو وہی دکھائی دے رہا تھا اندر فوٹو حضرت شیخ کا، پیر کا، گرو کا، کہ وہ آ رہے ہیں اور ان کے آنے سے میرا سارا تام جھام اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اور تمہارا پیر جو ہے گرو بہت طاقتور ہے، وہیں بیٹھا بیٹھا سارے کاٹ رہا ہے۔ چلے گئے، جا کے حضرت شیخ کو بتایا آج یہ واقعہ ٹرین میں اس طرح پیش آیا، فرمایا اللہ نے فضل فرمایا۔ تو مجلس میں حضرت شیخ نے یہ سنا تھا کہ تصور شیخ، اپنے شیخ کا تصور کرنے سے بہت سے وسوسے ہوا ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا جوگی اور شوق باز تمہارے اوپر توجہ ڈال کر کے تمہیں باولا بنانا چاہے اور تم فوراً اپنے شیخ سے تعلق رکھتے ہو، شیخ سے تعلق رکھتے ہو، تو فوراً ان کا تصور کرو، سب بھاگ جائے۔ کتنی معمولی سی بات ہے، کتنی معمولی سی بات ہے، مگر تصور شیخ، شیخ کے ساتھ تصور جب ہوگا جب ان سے تعلق ہو، محبت ہو، واسطہ مطلب ہو۔ ہمیں کون یاد آئے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک دفعہ رات کو خام میں حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، میں اٹھا، بڑا خوش ہوا، جو باتیں ہوئیں پیش آئیں وہ سن کے انہیں دھیان کر رہا تھا، اور اٹھ کے پان وان کھایا اور بیٹھ کے سوچتا رہا، خوش ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر لیٹ گیا، جب لیٹا جہاں سے خواب بند ہوا تھا وہیں سے پھر شروع ہو گئی، پھر عجیب عجیب حالات پیش آئے۔ پھر اس کے بعد میں اٹھا، بڑا خوش طبیعت میری، اس کے بعد اٹھا، اٹھ کے بیٹھا، تھوڑی دیر سوچتا رہا، اس کے بعد پھر لیٹ گیا، سویا، آنکھ لگی تو پھر جہاں سے خواب بند ہوا تھا وہیں سے پھر شروع ہو گئی۔ اتنا لمبا خواب، بے چینی بڑھ گئی۔ بس صبح ہی میں یہاں سے فوراً حضرت کے پاس پہنچا، جب 8 روپے لگا کرتے تھے، 8 روپے لگا کرتے تھے آنے جانے کے جلال آباد کے۔ اس وقت میں نے حضرت وہ بیچارے حاجی غیور صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ تھے متولی جامع مسجد کے، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، ان سے کہا، میں نے کہا جی پیسے دے دو 10 روپے لے کر کے میں فوراً چلا گیا۔ تو میں نے جا کے حضرت نے سویرے سویرے فرمایا کہاں سے، رات یہیں تھے؟ میں نے کہا جی نہیں، گاؤں سے آئے۔ کیوں؟ میں نے کہا جی اس طرح سے رات خواب دکھا، یوں دکھا، وہ دکھا۔ اچھا، صبح خواب کی تعبیر پوری کرنے آ گئے، صبح خواب کی تعبیر پوری کرنے آ گئے۔
اور میرے منہ سے جلدی بازی میں محبت جوش میں یہ نکلا. میں نے کہا حضرت بس صبح بے چینی لگ گئی, پیسے نہیں تھے پاس, ان سے متولی صاحب سے 10 روپے لے کے جب آئے. یہ منہ سے نکلی مگر بلا ارادے, اس کی ضرورت تو تھی نہیں, لیکن واقعہ بتاتے ہیں نا بعض دفعہ آدمی. یہ کہ جی میں وہاں جا کے میں نے پانی پیا, پھر اس سے انتظار, وہ بھائی پانی پینے کا ذکر کیوں کرا, تم نے بات بتانا. تو ہوتی ہے نا بعض دفعہ بلا ارادے بے توجہی سے وہ نکل گئی. خیر حضرت نے بات سنی, یہ گرے گا یا ہٹا لیا اس کے پیچھے سے تم. رکھ دو بجے نکلنا, اس میں سے نکال کے رکھ دو لکڑی, تم بھی کچھ سمجھ میں آئی کیا فرمایا؟ 10 روپے لے کر آئے. خیر حضرت نے بڑے خوشی سے کا اظہار فرمایا اور بہت دیر تک بٹھایا, اس محبت کی وجہ سے بہت دیر تک بٹھایا, بہت سی باتیں کی, دل بہت خوش, رات بھی خوش. حضرت کی خدمت میں جا کے بھی ایسی خوشی نے کبھی اس سے پہلے نہیں ملی تھی جتنی اس دن ملی. تو جب محبت ہوگی جبھی تو مزہ آئے گا. جب اللہ سے محبت ہوگی تو بیت اللہ میں جا کے بھی جی لگے گا, اور جب اللہ سے محبت نہیں, رسول اللہ سے تعلق نہیں, نہ مکے میں جی لگے نہ مدینے میں جی لگے, یہ تو اٹھ کے بھاگ کے سلام پڑے گا وہاں بازاروں میں جاوے گا, کیا بک رہا, کہاں کیا ہو رہا, اسے کہاں جی لگے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد میں وہاں سے چلا, جب باہر نکلا تو بھائی جان کھڑے باہر, پتہ نہیں حضرت نے کہلوایا یا کیا ہوا. بھائی جان نے اندر بلایا اور صاحبزادے حضرت کے بلا کے فرمایا لو 50 روپے میرے حوالے, 50 روپے میرے حوالے. عجیب, میں نے کہا وہ تو میرے چاہیے تھے, ان پہ متولی صاحب پہ میرے چاہیے تنخواہ کے, اس کے لیے تھے. جلدی لے لو, کوئی کیا دیکھ لے گا کیا ہو رہا ہے یہاں. دیکھا کس انداز کے ساتھ 50 روپے میرے حوالے. میں نے کہا یا اللہ تیری شان کے ساتھ. ملا پھل دنیا ہی میں نہیں ملا, اور آخرت میں بھی امید ہو گئی نہیں, ہو گئی یا نہیں. اللہ اکبر. یہ ہے شیخ کے ساتھ مناسب تعلق اور محبت, حالات کے سامنے رکھنا اور ان کی اطاعت کرنا, یہ کیفیت. تو اس کو فرماتے ہیں شیخ کی خدمت میں رہ کر حضرت شیخ نے یہ بات سمجھی تھی کہ شیخ سے تعلق ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. تو چونکہ ان کے کانوں میں تو کوئی بات پڑی نہیں, شیخ کی خدمت میں جاتے نہیں. اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے, انہوں نے دین سیکھا ہے رہ کر کب شیخ کے گھر میں, انہوں نے دین سیکھا ہے رہ کر کب شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. زندگی گزری پڑھنے پڑھانے میں, اسکولوں میں, اور جا کے مر گئے نوکری کر کے دفتر. ماں موتا کو انہیں دین کو سیکھنے کی فرصت کہاں. تو کیا عجیب بات کہی ہے. تو اس لیے فرمایا اور شیخ کے پاس کب تک رہے, تو شیخ کو چپسا نہیں ہونا چاہیے, روک ٹوک کرتے رہنا چاہیے, کبھی کبھی جھڑک بھی دینا چاہیے. تو کتنے دن رہے تھے؟ 30 سال. اور تم 3 گھنٹے بھی رہے کبھی؟ بولو اپنے اپنے جس سے مرید ہے. 3 دن رہے, 40 دن رہے, چلا لگایا, کیا کرا, کچھ بھی. تو رنگ کیسے چھوڑے گا. حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شیخ کو ٹرا ہونا چاہیے. یہ مولانا قاسم صاحب کے لفظ ہیں, شیخ کو ٹرا ہونا چاہیے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں 30 سال رہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی بہت بڑے عالم ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر مدینہ منورہ میں حاضری تھی اور وہاں درود و سلام پڑھ رہے تھے, عاشق تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو حضور نے فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہ تم ہندوستان جاؤ. کس طرح فرمایا؟ حضور تو قبر کے اندر, اور وہ باہر کس طرح فرمایا؟ یہ دنیا کے لوگ مکار جو دین کی ہوا جنہیں نہیں لگی, ذائقہ نہیں چکھا, خاص طریقے سے اہل حدیث, لیکن دیکھو کہ دیوبندی کیسے گپ مارتے ہیں. حضور نے بھیجا خواجہ معین الدین کو ہندوستان جاؤ. ٹیلی فون لگ رہا تھا وہاں, کوئی پرچہ آیا تھا, ہمیں بھی دکھاؤ. ایسے بکواس کرتے, گنجی کیا جانے نالوں کا بھاؤ ہے نا. کس طرح سے حضور نے کہا. ارے آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے. اب یہ پھر کلچیں گے,
جلیں گے یہ اہل حدیث، کیونکہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، بھائی دیوبندی سے کرتا ہوگا بات، ہے نا، یہ اللہ کے اللہ ان کا، ہمارا تو کچھ دھیلا اٹھتا ہی نہیں کہیں، ایسی بکواس کرتے۔ ہاں قرآن کریم کہتا ہے اللہ نے بات نبیوں سے ہی نہیں کی بلکہ عورتوں سے بھی بات کی، ہے نا، اور قرآن کریم کہتا ہے، ان کی آنکھیں مچ گئیں، قرآن کریم کہتا ہے اللہ نے بات شہد کی مکھی سے بھی کی، کیا مکھی کے اوقات ہے، وہ 14 طبق کا مالک ہے نا، وہ مکھی سے بھی بات کر رہا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کی طرف، یعنی ہم نے ان سے کہا، بات چیت کی، کیا بات کی، جا ایسی جگہ اپنا چھتا لگا جہاں لوگوں کے رہنے سہنے کا ٹھکانے ہوں اور ہاتھ ان کا جا سکے، ایسی جگہ جا کے وہ بنا چھتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، وہ کیسا اتفاق ان میں، ایسے اتفاق کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں سے تو لوگ ڈرتے ہیں اور شہد سے محبت کرتے ہیں، اور مکھیاں پالنے کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں لوگ تاکہ شہد ہمارے گھر میں آوے، اور اب تو فارم کھل گئے شہد کے، تو اب آپ اندازہ لگاؤ میلوں دور چلی جاتی ہے، میلوں دور چلی جاتی ہے، اور وہاں سے شہد پھولوں سے ذرا سا وہاں سے ذرا سا جلدی چوس کے پھر آ کر کے چھتے میں اگلتی ہے، تو کیا نکلتا ہے، پھولوں کا رس پھیکا اور پتوں کا رس کڑوا، اور آ کر جب اگلتی ہے تو نکلتا کیا ہے، کیا بن رہا ہے وہاں شہد، اتنا شاندار جس کو ہزار نعمت کہو، ایسی چیز بن رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَشِفَاءٌ لِلنَّاسِ، ہم نے شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، قرآن میں کہا ہے ہم نے شہد میں شفا رکھی ہے، پہلی دوسری تیسری چاند کی تاریخ میں، بعض نے لکھا ہے ہر دن صبح کو بھی اگر روز شہد چاٹ لے سارے دن جادو اثر نہیں کرے گا۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ نے شہد کی مکھی سے بات کی، تو جب اللہ نے بات کی تو رسول اللہ بھی تو بات کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ابو بکر سے تو بات کی نہیں، حضرت عمر سے تو بات کی نہیں، حضور نے حضرت علی سے تو کی نہیں جو ان کے جانشین تھے، گدی نشین تھے اور ایسے تھے ویسے تھے، جی اتنے دنوں کے بعد حضور نے خواجہ معین الدین چشتی سے بات کی، وہاں ضرورت نہیں تھی، یہاں ضرورت نہیں، یہ کوئی بات ہوئی، تم نے آج تک تو مجھے کبھی پان دیا نہیں، آج پان کیوں دے رہے ہو، بھائی غضب کر دیا، آج پان دے دیا تو کچھ تو وجہ ہوگی، ان کو نہیں دیا تجھے کیوں دیا ہے، تمہارے سے تعلق اور قسم کا ہے، یہاں ضرورت ہے وہاں ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک سے آواز بھی آتی ہے، جب ہم عمرے کو گئے بعد میں، ہاں حج میں تھے شاید، یاد نہیں رہا، یاد نہیں رہتی بات، تو یہ خنسار پور میں جو ہے حکیم مولانا مکرم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، وہ ساتھ تھے، ایک ہی بلڈنگ میں تھے، تو جب وہاں پہنچے روزے مبارک پر بہت بھیڑ تھی، روزے مبارک پر بہت بھیڑ تھی، اور وہ پولیس والے الگ کھڑے ہیں ویسے الگ کھڑے، چل رہا ہے کام، کھڑے ہونے کا پڑھنے کا مشکل کام، اور وہ حضرت سنسار پوری اس پہ کرسی پہ بٹھا رکھا تھا ان کو، وہ لے رہے تھے ویل چیئر پر، تو ہم ان کے پیچھے میں نے کہا چلو بھائی پیچھے پیچھے لگے رہیں یہیں، ساتھ ساتھ ہم بھی پڑھتے نکل جائیں گے، پورا جا کے باہر کر لیں گے درود و سلام۔ تو جب اس روزے مبارک کے پچھلے کنارے سے پہلے ہی تھے، بھیڑ آگے تھی، تو وہاں کھڑا ہوا ایک آدمی یوں دیکھ رہا آگے پیچھے کیا ہوا اسے، اور آگے کو جس نے جو دیکھا حضرت کو، تو حضرت کے پاس آیا اور لا کر کے ان کی کرسی، وہ ویل چیئر جو تھی کرسی یوں کر دی روزہ مبارک کی طرف کو، جہاں وہ سوراخ تھا وہاں کر دی، اور اپنا آپ ہم بھی پڑھنے لگے، اور حضرت نے یوں گردن جھکا رکھی اور آنکھیں بند کر کے درود و سلام پڑھ رہے، ہم آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں کہ حضور دکھ رہے گا بیٹھے ہوئے اندر، ہے نا، اور وہ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا آنکھیں بند کر کے کچھ اور نظر آتا ہے، کچھ اور کنیکشن انہوں نے جوڑ رکھا تھا وہاں، جو آنکھیں بند کر کے اب بات کر رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ پہلے اس لیے اہل حدیث بہت سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بنے،
حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اہل حدیث مرید بنے، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے دیکھ لیا تھا نا گرو کو، اور جن کا واسطہ نہیں پڑا وہ کیا جانے، وہ کیا جانے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات میں نے تشریح کر دی کہ کبھی تمہارے دماغ میں کوئی وسوسہ ڈالنے لگے تم بہہ جاؤ۔ دیوبندی کچے نہیں ہوتے، پکے ہونے چاہیے، سمجھے؟ دیوبندی کچے نہیں بلکہ پکے ہونے چاہیے۔ ہندوستان جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہندوستان آئے تھے، راستے میں جگہ جگہ لوگ ان سے بیعت ہوتے رہے، کیوں؟ حضور نے بھیجا ہے اللہ کی مدد ساتھ۔ چلتے چلتے یہاں پہنچ گئے اجمیر، لمبا قصہ ہے۔ تو دیکھیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کوئی عالم نہیں، لیکن ایسے شیخ عالم کے پاس اصلاح کی نیت سے سچی طلب لے کر آخرت کی فکر کے ساتھ 30 سال رہے۔ عالم نہیں ہے مگر 30 سال رہے، سچی طلب، آخرت کی فکر، دنیا کی نیت سے نہیں، اپنے کو سنوارنے کی نیت سے میں انسان بن جاؤں۔ کیوں آئے ہو؟ آپ کی خدمت میں آیا ہوں انسانیت سیکھنے کے لیے، میں رہنا چاہتا ہوں۔ کس لیے رہنا چاہتے ہو؟ خلافت لینی ہے؟ نہیں۔ جی بزرگی لینی ہے؟ نہیں۔ ولی بننا ہے؟ نہیں۔ اور انسان بنا دو، کیونکہ انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بڑا ہے۔ کیا بنا دو؟ انسان۔ آج انسان ایسے ہیں، دیکھ لو، میں جمعہ کے بعد کہہ رہا تھا نا مسجد میں نوجوانوں سے، چلے جا رہے ہیں، وہاں ایک کار کھڑی راستے میں، اور تو کچھ نہیں، پار بسی ناخن سے ہی اس پہ یوں رگڑ رہا ہے، کچھ تو روغن اترے گا اس کا۔ یہ کنجوس پن، یہ بخیلی ہے، اور اگر کچھ ہاتھ میں تو مار بھی سکے، اس میں شیشے میں بھی مار سکے، ہے نا؟ اللہ ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور سلسلہ اجازت لے کر دلی آئے۔ پھر کیسے ہوئے؟ ایسے ہوئے کہ شیخ بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، جو علم کے دریا تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ تو ان پڑھ ہے نا، 30 سال لوٹ کے وہاں سے دولت لے کے آئے ہیں، اور دابے بیٹھے ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی، الحمد صحیح نہیں پڑھتے، حدیث یاد نہیں، قرآن کا ترجمہ یاد نہیں، جانتے نہیں، لیکن خواجہ بابا فرید شکر گنج جو بڑے علم کے دریا تھے، ان کو آ کر کے خود خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر فیض حاصل کرنا پڑا۔ کوئی تو وجہ تھی جو یہ جھکے آ کر کے۔ میرے حضرت فرماتے تھے، حضرت جی فرما رہے ہیں جلال آبادی، میرے حضرت یعنی حضرت تھانوی فرماتے تھے، صحابی تو نہیں ہو سکتا، نبوت ختم ہو چکی، لیکن جنید بن سکتا ہے۔ جنید بغدادی کے درجے کو پہنچ سکتے ہو؟ نہیں۔ کیوں بھائی پہنچ سکتے ہو؟ صحابی تو نہیں بن سکتے کیونکہ حضور نہیں۔ بس کیا کرنا ہے؟ شرمندگی کے ساتھ پچھلی گندی زندگی سے توبہ کر لے، اور آئندہ کے لیے عہد کر لے، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام شروع کر دے، جو روزے رہ گئے ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کر لے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پچھلی زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام شروع کر دے، اور زیادہ مال ہے تو حج بیت اللہ کا اہتمام کرے، اور اگر کسی کا مالی حق ہے تو اس سے معافی مانگ لے، یا اگر مال پاس ہے تو جا کر ادا کر دے۔ تو حقوق اللہ، حقوق العباد اس طرح ادا کرنے کا اہتمام شروع کر دے تو وہ ولی اللہ ہو گیا، وہ ولی اللہ ہو گیا۔ توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، حقوق معاف نہیں ہوتے، یاد رکھنا۔ توبہ سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے لیکن حقوق معاف نہیں ہوتے۔ تو مضمون حضرت کا یہ چل رہا تھا کہ تم مرد بنو، مرد، اور مرد ہو کر رہنے کی صورت یہ ہے، 3 چیزیں ہیں: قوت شہویہ، قوت غضبیہ، قوت عقلیہ۔ ان تینوں چیزوں میں اعتدال، بیچ میں رہنے کا نام مرد کامل ہے۔ ایک آدمی نامرد ہے تو کیا ہے؟ وہ کسی بھی کام کا نہیں، نہ ادھر کا، نہ اسے کیا کو اوپر ہو جائے، نیچے ہو جائے، کیا اسے تو کوئی مطلب ہے نا؟
جب نامرد ہے اوپر رہے جب بھی ایسا ہی، بیچ میں رہے جب ایسا ہی، نیچے رہے جب بھی ایسا ہی، تو ہی نہیں کچھ کرا. لیکن جس کے اندر طاقت ہے، مردانگی کی قوت ہے، جوان ہے، اچھا، اپنی زندگی بچپن میں خراب نہیں کر رکھی، ایسے لوگ جوان میں بھی بڑھاپے میں بھی جوان رہتے ہیں. بڑھاپے میں بھی جوان رہتے ہیں، کیونکہ بچپن میں، جوانی میں انہوں نے اپنی گندی خصلتوں سے اپنی شہوتوں کو خراب کر کے اپنی نسوں کو اور اپنی طاقت کو خراب نہیں کیا. آ رہی سمجھ میں بات؟ تو جس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں وہ کیا کرے گا؟ اس لیے جس کے اندر ہے شہوت، قوت، اور جس کے اندر ہے ہی نہیں وہ کیوں بھڑکے؟ کہ بھائی جس کے اندر طاقت ہی نہیں وہ کیوں چھلکتا پھر رہا ہے، کیا ڈھونڈتا پھر رہا ہے؟ جب تیرے پلے کچھ نہیں سوتا کیا کرے گا؟ تیرا بیاہ بھی کر دو تو جب ہے ہی نہیں کسی قابل تو اسے تو بیوقوف سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ اس کی بات کر رہے ہیں ہم، جس کے اندر طاقت مردمی ہے اور اس کے اندر شہوت ہے، بھڑک ہے، تمنا ہے کہ میں شادی ہو جائے، میری ایک اور شادی ہو جائے، میری ایک اور شادی ہو جائے، یہ تمنا. یہ سوچتا ہے روز روز اپنی گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہوں. یہ قوت شہوی کیا ہے؟ اس کو فرماتے ہیں اوپر لے جاؤ گے تو اسے کہیں گے کیا کہیں گے اس کو؟ افراد. کیا کہیں گے اس کو؟ افراد. جسے تم کہتے ہو افراتفری. افراتفری کہتے ہیں بیچ کی بھول جائے لوگ، افراتفری. تو افراد اوپر، افراد اور تفرید نیچے. بیچ کا جو درجہ ہے شہوت کو یہاں لانا ہے، شہوت کو یہاں لانا ہے، قوت شہوی. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر ہے اس نوجوان کی. 17 سال کا نوجوان اس زمانے کا طاقتور، اور ہندوستان پر آ کر کے حملہ کیا اور یہاں آ کر کے انہوں نے فتح کی. تو اس طریقے سے ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے کہیں گھوڑے پر، دیکھا وہاں ایک دو عورتیں، لڑکیاں، بڑی خوبصورت عورت دریا کے کنارے بیٹھی. آپ پیچھے سے پہنچے اور جا کے کہا کون تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کون؟ بس پتہ چلا کہ یہ وہ تو اس کا نام سنتے ہی دیکھتے ہی ایک تو جبھی مر گئی، وہ نوکرانی جو تھی وہیں بے ہوش ہوگی، دریا میں جا پڑی. وہ رہ گئی راجا کی لڑکی. تو آپ نے فرمایا تم یہاں کیسے؟ کہ گھومنے آئی تھی یہاں اس کے ساتھ، یہ سہیلی ہماری مر گئی، اب ہمیں گھر جانا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھی کہاں ہیں، گھوڑے پر سوار کہاں گئے، ہم شکار کے لیے آئے تھے، ویسے آئے تھے بعد میں. تو سلطان محمود غزنوی نے فرمایا چلو میں تمہیں وہاں پہنچا دوں، تمہارے محل میں ٹھکانے پہنچا دوں. فرمایا چلو. چل دی. تو اس کا جو گھوڑا تھا اس گھوڑے پر اسے سوار کر دیا اور آپ نے فرمایا تم پیچھے چلو میرے، میں آگے چلوں گا. تم پیچھے چلو میرے، میں آگے آگے چلوں گا. لیکن آگے تو چلوں گا، وہ نوجوان ہوشیار بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو پیچھے سے کوئی تیر کا نشانہ مار کے مجھے نمٹا دے. آگے تو چلوں گا، ایسے بھولے بھالے ولی بھی نہ بنو. آ رہی سمجھ میں؟ بھولے بھالے ولی بھی نہ بنو کہ تم آگے، میں تو آگے چلوں گا، یہ پیچھے چلے گی، ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو آگے اسے دیکھ کے میرے اندر شہوت بڑھکے. اچھا، اور اگر انہیں پیچھے سے وار کر کے تجھے نمٹا دیا پھر کیا ہوگا؟ تو معلوم ہوا آگے سے بھی ہوشیار رہوں، پیچھے سے بھی ہوشیار رہوں، اور اوپر سے بھی ہوشیار رہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ایک جگہ دن چھپ گیا، رات ہو گئی، تو بادشاہ نے کہا تم یہاں درخت کے نیچے سامان اس کا وہاں ڈال دیا، کپڑے وغیرہ اور کھانا پینا اس کے پاس رکھ دیا، اور کہا تم یہاں آرام کرو جی، اور اس کے بعد جب صبح سویرے یہاں سے نکل جائیں گے. اور بادشاہ ایک طرف درخت کے نیچے کچھ فاصلے سے جا کر کے اپنا کپڑا بچھایا اور اپنا نماز کی نیت باندھ لی. نماز پڑھتے رہے. وہ نوجوان 17 سال کا، اور وہاں بیٹھی راجا کی لڑکی، حسن و جمال، اور موقع اچھا بدکاری کا، ایسے موقع پر، اور وہ بادشاہ ہے، طاقتور ہے. اب اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر بادشاہ کھڑا ہو گیا اور ایک طرف کو منہ کر رکھا ہے، تلوار اپنے یہاں اپنے پیر کے اوپر یہاں انگوٹھے کے پیچھے یوں رکھ کر کے تلوار یوں گھمائی. خون چل رہا ہے، چیس لگ رہی ہے، کبھی کبھی گھماتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے،
اس کے بعد اسے پہنچ کر کے پھر نماز کی نیت باندھ لیتا ہے. وہ دیکھ رہی نیند تو کہاں تھی، تو آ گئی تھی، اس کو تو ہوشیار تھی کہیں ایسا نہ ہو میں یہاں غفلت میں پڑ جاؤں اور میرے پہ حملہ کر دے، لیکن وہ دیکھتی رہی سارا منظر. صبح کے وقت میں آ کر کے اس نے کہا چلیے، کہنے بعد میں چلوں گی، پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو، تم کون ہو؟ کہا کیوں پوچھتے ہو؟ مسافر ہوں، خادم ہوں، خدمت گار ہوں. کہا کہ اچھا تو پھر یہ بتا، نہیں بتانا چاہتا کہ تو تلوار اپنے پیر میں کیوں چبھا رہا تھا، زخم کو کیوں کرید رہا تھا، یہ کیا بات تھی بار بار؟ انہوں نے کہا بس یہ مت پوچھو. نہیں تو بتانا پڑا جب چلوں گی. اس نے کہا میرے دل میں وسوسہ آ رہا تھا، موقع اچھا ہے، جمال سامنے ہے، تنہائی کا موقع ہے، بدکاری کی طرف خیال میرا آ رہا تھا، تو میں اپنے پیر میں زخم کر کے یوں کہہ رہا تھا دیکھ یہ دنیا کی تکلیف برداشت اگر کر سکتا ہے تو پھر آخرت کی برداشت بھی کر لے گا، اور خدا کے سامنے جائے گا، موت کا کچھ پتہ نہیں، اس وقت میں کیا جواب خدا کو دے. تم اپنے زخم کو کرید کر چیز کھڑی کر رہا تھا، تکلیف کھڑی کر رہا تھا تاکہ میرے نفس کو سزا ملتی رہے اور یہ اس طرف دھیان نہ کرے. تو معلوم ہوا کہ جو فوجی آدمی ہو، طاقتور ہو، مال کھاتے ہو، غذا کھاتے ہو، تو ان کے تو کرنٹ بھی ایسے ہی ہوں گے، کرنٹ آ گیا تو آ گیا، یا ہمارے تمہارے جیسے ہوں گے خوش پھوسے. کیوں بھائی سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ ہوگی. اور وہ اس کے سزا کیا دے رہا ہے، بادشاہ اپنی حفاظت کس طرح کر رہا ہے. اللہ اکبر. خیر وہ لے کر پھر چلے. جب بادشاہ لے کر اس کو پہنچے، کہا اب تم گھوڑا آگے کرو، آبادی آگے یہ تمہارے شہر کی، اور جا کر وہاں آگے اس کو کر دیا. اس نے کہا کہ او مسافر ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری خدمت کریں گے، کھانا وغیرہ کھا کر کے جب یہاں سے جانا. کہا نہیں مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ یہ تو بتلاتا تھا تو ہے کون؟ کہا میں سلطان محمود ہوں. اس کو تو کہاں پہ دنیا چھٹ گئی، سلطان محمود، سلطان ایسا کمال والا، اتنا اللہ والا، نماز پڑھ رہا ہے، اپنے پیر کو کرید رہا ہے اور میری آبرو کی حفاظت کر رہا ہے اور اپنے جی کی، اپنے نفس کی حفاظت کر رہا ہے. کیسا ولی اللہ آدمی ہے یہ؟ مسلمان کیسا ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہیں ویسے ہیں؟ یہ تو ہیرا ہے. بولو اسلام پھیلا نہیں پھیلا؟ اس کو کہتے ہیں شہوت. شہوت کو بیچ میں لاؤ، نہ اوپر چڑھے نہ نیچے گرے، بالکل کہ جی اپنے جہاں ضرورت ہے وہاں بھی پوری کرنے کو تیار نہیں. ہاں غلط سلط کروا لو، کہیں اور کرا لو شہوت کو پوری، کہیں ہاتھ سے کرا لو، الٹی سیدھی حرکتیں کروا، یہ تو کرنے کو تیار ہے. تو قوت شہویہ کو بیچ میں